وینزویلا پر حملہ، ایران سمیت دیگر ممالک کو دھمکیاں، اب گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش۔ امریکی صدر کے جارحانہ بیانات پر امریکہ کے اپنے اتحادی ڈونلڈ ٹرمپ سے ناراض ہیں۔ جرمنی اور فرانس نے کھل کر خبردار کر دیا ہے، کہا ورلڈ آرڈر بنانے والا امریکہ اب خود اسے تباہ کر رہا ہے۔ اگر عالمی قوانین ٹوٹے تو کمزور ممالک طاقتوروں کی جاگیر بن جائیں گے۔ کیا امریکہ خود ہی اس عالمی نظام کو دفن کر رہا ہے جسے کبھی امریکہ نے ہی بنایا تھا؟ امریکہ ایسا کر کے اپنے اتحادیوں سے ہی دور ہوتا جا رہا ہے۔ وینزویلا پر حملہ اور ایران سمیت دیگر ممالک کو دھمکیاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطرناک عزائم، اتحادی ممالک بھی شدید ناراض۔ جرمن صدر فرینک والٹر اسٹینمائر ڈونلڈ ٹرمپ پر برس پڑے، واضح کیا امریکہ ورلڈ آرڈر کو بری طرح تباہ کر رہا ہے، دنیا کو بدمعاشوں کا ٹھکانہ بننے سے بچانا ہوگا۔ ورلڈ آرڈر ترتیب دینے والا امریکہ اب اس کی تباہی میں بھی شراکت دار ہے۔ عالمی نظام تباہ ہوا تو کمزور ممالک طاقتوروں کی ملکیت بن کر رہ جائیں گے۔ تقریب سے خطاب میں جرمن صدر نے کہا یورپ کو بھی عالمی قوانین کے دفاع میں واضح اور متحد موقف اختیار کرنا ہوگا۔ روس کے کریمیا سے الحاق اور یوکرین پر حملے کے بعد اگر عالمی اتحاد اور بین الاقوامی قوانین کو مضبوط نہ رکھا گیا تو طاقتور ریاستیں چھوٹے ممالک پر دباؤ ڈالیں گی، خود مختاری اور جمہوریت کمزور ہوگی اور عالمی نظام انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ فرانسیسی صدر کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید۔ صدر میکرون نے کہا امریکہ عالمی اصولوں سے دستبردار ہو کر اپنے اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ رویے پر صرف اتحادی ہی نہیں، پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے خطرناک عزائم سے باز نہ آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر حال میں گرین لینڈ پر قبضے کے خواہش مند۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ گرین لینڈ کو ڈنمارک سے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مارکو روبیو اگلے ہفتے ڈنمارک کے حکام سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ وائٹ ہاؤس پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ گرین لینڈ کے حصول کے لیے فوجی کارروائی کو رد نہیں کیا جا سکتا، تاہم صدر ٹرمپ سفارتی عمل کو ترجیح دیں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم کا کہنا ہے گرین لینڈ میں فوجی کارروائی نیٹو کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ وینزویلا کی عبوری حکومت تعاون کر رہی ہے، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے، دوسرے حملے کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حملوں کے دوسرے راؤنڈ کا منصوبہ منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا میں $100 ارب کی سرمایہ کاری کریں گی، تاہم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر وینزویلا میں موجود بحری جہازوں کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی وارننگ۔ کہا کچھ فسادی سرکاری املاک کو جلا کر امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بولے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ تو خود ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے عوام کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ خبردار کر دیا کہ بیرونی طاقتوں کے لیے کرائے کے فوجیوں کا کردار ادا کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں کے دوران دارالحکومت میں 40 بسوں اور 10 سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین نے شازند میں گورنر ہاؤس اور یزد شہر میں پولیس اسٹیشن کو جلا ڈالا۔ معاشی بحران کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ 28 دسمبر سے اب تک سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صورتحال کے باعث ایران بھر میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطاء تاہر کہتے ہیں قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ پی ٹی آئی کالعدم تحریک طالبان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے ٹی ٹی پی سے استثناء لیا ہوا ہے۔ ایک شخص نے خارجہ پالیسی کو اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا، اسی نے دہشت گردوں کو لا کر بسایا۔ وزیر اطلاعات نے عزم ظاہر کیا کہ آخری دم تک دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے، کالعدم ٹی ٹی پی کا خاتمہ کر کے رہیں گے۔ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، ان کا لیڈر کہتا تھا دہشت گردوں کو شہید۔ آج جو قوم خمیازہ بھگت رہی دہشت گردی کا، اس کے پیچھے یہ تحریک انتشار ہے جو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا، اسی لیے یہ اس کی مذمت نہیں کرتے دہشت گردوں کی۔ دہشت گرد تو ان کے مائی باپ ہیں، وہ تو ان کو جو ہے وہ پیسے کما کے دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا وہاں پہ بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے جن کے ذہن بہت چھوٹے، خواتین پہ کستے ہیں، اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح۔ یہ ڈرتے ہیں کہ
کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو, مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا اس ایک سیاسی جماعت پہ, یہ مبارہ ہے انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے TTP سے, کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں, یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں, یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں. میں کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے, TTP کا آخری دم تک تعاقب کریں گے, ان کو ایلیمینیٹ کریں گے. پہلے بانی سے ملاقات پھر مذاکرات, PTI نے شرط رکھ دی ہے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ بانی PTI سے میری ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی, پہلے میں باہر آ کر ان کا پیغام پہنچایا کرتا تھا, اب وہ حق بھی مجھ سے چھین لیا گیا ہے. مذاکرات تب تک نہیں ہوں گے جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی. مہینہ ہو گیا ہے, ملاقات نہیں ہوئی. کوئی بھی مذاکرات جو ہیں, کوئی بھی جو بات چیت ہے, وہ اس وقت تک نہیں شروع ہو سکتی جب تک ملاقات نہ کرائی جائے. ورکرز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, MPAs ہیں, وہ جب بھی ان کو کال دی گئی ہے وہ موجود رہے ہیں. ایک کال پہ وہ دور دور سے آئے. اور حکومت نے مذاکرات نہ ہونے کا ذمہ دار تحریک انصاف کو قرار دے دیا. وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں PTI کے اندرونی اختلافات بات چیت میں رکاوٹ ہیں. ایک گروپ حکومت تو دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتا ہے. ہم نے بڑی خوشدلی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہماری پوری ٹیم نے یہ بات کہی کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات اور ان کی مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن ہے. ایک گروپ کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرا گروپ کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, اور جو مذاکرات کرے گا اس کا عمران خان سے کوئی تعلق. ایک کہتا ہے کہ گورنمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہونی چاہیے. 2 اور 2 4 کی طرح فارمولہ نہیں ہوتا مذاکرات میں. اسپیکر صاحب کی بات اس لیے ہم بار بار کرتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹرل فورم ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران گائے بغیر اسپیکر صاحب کے آفس آتے رہتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کی تقرری ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی کراچی یاترا, ایئرپورٹ پر PTI کارکنان کا ہنگامہ, ایک دوسرے سے الجھ پڑے. PP رہنما سعید غنی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا. تحریک انصاف کا اتوار کو مزار قائد پر جلسے کا پلان, انتظامیہ نے جلسے کی اجازت سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دی. کراچی میں سیاست کا پارا ہائی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آمد پر ایئرپورٹ پر ہوتی رہی ہنگامہ آرائی. PTI کارکنان نعروں کے بجائے آپس میں ہی الجھ پڑے, ایک دوسرے پر گھونسے اور لاتے برسائیں. ہنگامہ آرائی کے دوران سہیل آفریدی بھی پہنچ گئے, جن کا استقبال جیال رہنماؤں نے کیا. صوبائی وزیر سعید غنی نے مہمان کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قافلے کی صورت میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے, جہاں سے گزرے وہاں عوام کو رہا زحمت کا سامنا, راستے بند, ٹریفک جام. PTI کارکنوں کا ہجوم بھی سہیل آفریدی کے ساتھ چلتا رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قافلہ باغ جناح پہنچا, جہاں سے اعلان ہوا اتوار کو جلسے کا. تحریک انصاف کا حق ہے, ان کے کارکنوں کا حق ہے کہ وہ جلسہ کریں, اور یہ جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ, کہ ابھی تک ہمیں جو ہے یہاں پر کوئی مشکلات نہیں ہیں, اور انشاءاللہ اچھا جلسہ ہوگا. یہ سنڈے کیسا رہے گا, جلسہ ہو پائے گا یا نہیں؟ PTI قیادت اور شہری انتظامیہ کنفیوز نظر آئی. PTI نے باغ جناح میں جلسے کے لیے 25 لاکھ روپے کے پے آرڈرز بھی جمع کرا دیے, مگر جلسے کی حتمی اجازت سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دی گئی. مزار قائد انتظامیہ نے موقف اپنایا کہ ضلع انتظامیہ کا باضابطہ اجازت نامہ درکار ہے, جسے حتمی منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجا جائے گا. سہیل آفریدی دورہ کراچی پر پارٹی قیادت اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خورشید عالم کے ساتھ مونس احمد, سما کراچی. سندھ حکومت نے PTI کو کراچی کے جناح گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ PTI سمیت کسی بھی جماعت کی پرامن جد و جہد کو نہیں روکا جا سکتا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سیاسی سرگرمیاں کریں, جلسہ بھی کر سکتے ہیں, قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا بانی PTI کے دور حکومت میں صورتحال مختلف تھی. جب بانی PTI پر تنقید کی جاتی تھی تو اگلے روز گرفتاریاں سامنے آ جاتی تھیں. بانی PTI کا طالبان کے حق میں بیانیہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, پوشیدہ نہیں ہے. بانی نے طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی. پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے اس رویے کے ساتھ شدید اختلاف ہے.